سورۃ البقرہ کی بہت پیاری دعا ہے آیت نمبر 250 میں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دراصل بہت بہترین دعا ہے گی، اور ایک خاص کانٹیکس میں ایک واقعہ ہے گا جس سے ریلیٹڈ ہے گی۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا اس کی جھلک دیکھ لیتے ہیں، پھر اس دعا کو مزید انالائز کرتے ہیں گے کہ یہاں پہ جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے گا، جس میں طالوت کی سرکردگی سپرویژن میں، ان کی لیڈرشپ میں ایک لشکر تھا، وہ جا رہا تھا جالوت کے لشکر سے لڑنے کے لیے۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایک آزمائش آتی ہے گی کہ ایک وہ نہر سے گزارے جاتے ہیں گے، اور وہاں پہ ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اب آپ نے نہر کا پانی جو ہے گا زیادہ نہیں پینا ہے گا، بس چلو پر پانی لینا ہے گا، اتنا یوز کرنا ہے گا کہ بس تھوڑی سی آپ کی تھکن رفع ہو جائے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں گے، ان کی جو اکثریت ہوتی ہے گی وہ بھر کے پانی پی لیتی ہے گی، اور پھر کیا ہوتا ہے گا، جب وہ ان کی اکثریت جو ہوتی ہے تو لیڈر کی نافرمانی کرتی ہے گی، اور پھر کثرت سے پانی پیتی ہے تو وہ ایک دم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ باقی بچتے ہیں گے جو لوگ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کم تعداد میں رہ گئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بھی غزوہ بدر کی طرح 313 تھی، اور پھر وہ جو تھے وہ سمجھیں ایک طرح کے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہو گئے، اسمال ٹیم ہو گئی لیکن چنے ہوئے لوگ رہ گئے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے گا، بھیڑ جو ہوتی ہے کہ وہ کام نہ کی نہ ہو تو بیکار ہوتی ہے گی، لیکن وہ اسمال ٹیم جو تھی وہ مخلص اور سنسیئر تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر اس وقت یہ دعا کری کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ ہم پر خاص صبر عطا فرما، اس وقت ہمیں بہت زیادہ شدت سے صبر کی ضرورت ہے۔ اور بعض وقت واقعی میں ہم ایسے فیز میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صبر ریکوائرڈ ہوتا ہے گا۔ اگر وہ وقت وہ پیریڈ ہم صبر کے ساتھ جم کر گزار لیں ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں گے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں گے وہ صبر مانگتے ہیں گے، اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، یعنی کہ ہمیں جو اصل مقصد جو ہے گا اس پہ فوکس رہیں، اور اس پہ ہمارا قدم جمے رہیں، ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں صبر کے ساتھ، جو آنے والے جو بیریئرس ہیں گے ان کی وجہ سے ہم کہیں الٹے پاؤں نہ پھر جائیں۔ اور دیکھیں یہاں پر بہت خاص چیز ہے گی کہ پانی جو ہے، دیکھیں ایک حلال چیز ہے، جیسے ہم رمضان میں مومن جو ہے روزے میں پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم سے، تو بعض دفعہ جو ہے دنیا کا پانی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا کی چیزیں جو ہوتی ہیں گی جب ہم وہ حلال آئٹمس بھی جو ہے ایکسس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی خاص طور پہ صرف اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تو وہ ہماری ہمت توڑ دیتا ہے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہمارے حالات کہ ہم نے دنیا کا پانی اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی محبت اتنی ہم نے اپنے اوپر طاری کری ہے، ہم اس کا اتنا پانی پی رہے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے گا۔ یہ اسی پارے میں آتا ہے گا امت وسط کے بارے میں کہ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے گا اور لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے گا، لیکن ہم اپنے گھروں سے بھی نکلنے کو تیار نہیں ہیں گے اپنے ہی دین کو سیکھنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بات جاننے کے لیے۔ تو وجہ یہی ہے گی کہ دنیا کا زیادہ محبت اور دنیا کے پانی میں اس میں ڈوبے ہوئے اتنے ہیں گے۔ تو صبر جو ہے وہ بہت ریکوائرڈ ہوتا ہے گا ویسے تو دنیا کی ہر طرح کی کامیابی کے لیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے گا کہ وہ 313 جو ہوتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں گے، اور اسی لشکر میں داؤد علیہ السلام ہوتے ہیں گے، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے وہ شامل ہوتے ہیں گے، اور پھر وہ ایسی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کرتا ہے گا۔ تو دیکھیں اگر دین کا کام یا اللہ کا کام جو ہے گا بغیر لالچ کے کریں نا، لوگ اس کے انعام کی توقع نہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرتا ہے گا جو ہم جس طرح بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے گا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے گا، کیونکہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک عام لشکر کے عام سپاہی تھے، لیکن جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نشانہ بہت اچھا لگانا تھا، اور انہوں نے نشانہ لگایا اور اس طرح جالوت کو انہوں نے قتل کیا، تو پھر انہیں ان کی بیٹی شادی ہوئی اور ان کو بادشاہت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نواز دیا۔ تو یاد رکھیں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کام کے دوران جو ہے گا آزمائش آتی ہے گی، اور آزمائش پہ انسان کو صبر کے ساتھ قدم جما کر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہوتی ہے۔ تو جہاں آزمائش آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے گا، دونوں چیزیں آئیں گی،
اور محدود وسائل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی عطا کرتے ہیں گے۔ اصل بھروسہ جو ہے، توکل جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے جہاں ہماری نظر ہے ہمیں وہیں سے ریوارڈ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں گے، ایسی جگہ سے راستے بناتے ہیں گے جہاں بندے کی سوچ گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو آج اس کے اندر اس جو دعا ہے گی، اس میں لاسٹ میں کیا ہے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کافر قوم سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آتی ہے گی جو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں گے۔ اور بعض جگہ پہ صرف اگر اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا انوالو کریں گے، پھر کیا ہے، ہم تو توکل بھی کرتے ہیں اللہ پہ، لیکن دنیا ہی سمیٹنے میں اتنی ہماری اسٹرگل ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی میں سے جو وقت ہے گا، جو ٹائم ہے گا، اور جو بہترین صلاحیتیں ہیں گی وہ دنیا کی طرف لگ رہی ہیں گی، تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو نقصان ہے گا وہ دین اور آخرت کا ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے نا کہ دنیا اور آخرت دونوں سوتن ہیں گی، ایک کو مناؤ گے تو دوسری تو ضرور ناراض ہوگی۔ اب دیکھ لو تم کس کو مناتے ہو۔ اگر آپ دنیا کو زیادہ منا رہے ہیں، دنیا کی زیادہ فکر ہے، دنیا کو زیادہ جمع کرنے میں اور اس میں مگن ہیں گے، تو یقیناً آخرت کا کہیں نہ کہیں لاس کر رہے ہیں، حالانکہ حلال چیزیں کر رہے ہوں، یہ نہیں کہہ رہی میں کہ گناہ کے کام میں۔ اور اگر آپ آخرت کو مزید بڑھانے میں آخرت کی سودے کر رہے ہیں گے، تو یقیناً دنیا کا بھی کہیں نہ کہیں لاس ہوگا آپ کا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں آپ اتنی اپنی وہ نہیں دے پا رہے ہوں گے انرجی، تو یہ دیکھیں کہ بندہ کون سی چیز کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے گا۔ تو خاص طور پہ ابھی رمضان آئیں گے، اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی وہ نعمتیں مانگیں جو میری آخرت کے کام میں کارآمد ثابت ہوں، میرے آخرت کے راستے میں میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اور خاص طور پہ اس وقت صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ امت کے لیے دعائیں کریں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہمارے کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہم ایک امت ہے، ہمیں امت کا حق ادا کرنے والا بنا، اور امت کے جو لوگ پس رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اور ہمیں بھی ہمیں بتا کہ ہم کون سا کام کریں کہ ان کی مدد